اب وہ مسائل یعنی وہ شرعاً جن کی قربانی درست نہیں ہے، وہ جانور جن کی شرعاً قربانی درست نہیں ہے، اب وہ مسائل میں چند تمہارے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے، نمبر 1۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 2، جس جانور کی زبان کٹی ہو اور جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر بھیڑ بکری اور دمبے کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر بھینس گائے اونٹنی وغیرہ کے 2 تنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹنی گائے بھینس کے اندر ایک تن خشک ہو جائے تو اس پر قربانی تو جائز ہوتی ہے، لیکن اگر 2 تن خشک ہو جائے یا کٹ جائے تو پھر اس کے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو عیبدار ہو، لوگوں میں عموماً اس سے ایک عیب شمار کیا جاتا ہو، ایسے عیب ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ذبح کے وقت تڑپتے کودنے سے عیب دار ہو گیا ہو تو کچھ مذائقہ نہیں، اس سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اصول ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے بعیب جانور خریدا مگر بعد میں کوئی ایسا عیب اور نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو، تو اگر قربانی منت کی ہو، نظر کی ہو، تو اس کی جگہ بعیب جانور کی خریدنا جو ہے وہ ضروری ہے، خواہ وہ شخص امیر ہو یا غریب ہو۔ اور اگر قربانی نظر کی نہ ہو تو غریب کے لیے اس عیبدار جانور کی قربانی کر دینا کافی ہے، اور اگر امیر ہو تو اس کی جگہ دوسری بعیب جانور جو ہے وہ خریدے۔ امیر سے مراد یہ ہے کہ اس پہ قربانی واجب ہو، غریب سے مراد وہ ہے کہ جس پہ قربانی واجب نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ اب ایک اور مسئلہ کہ ایسا جانور خریدا جس کے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ تھا تو اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن شامی میں کفایت سے منقول ہے کہ ولادت کی قریب جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے اگر اس کی ولادت قریب ہو۔ جو بچہ پیٹ میں ہے نکلے، اگر وہ جو ہے مطلب نکلے تو اس کی جو ہے اس کو بھی ذبح کر لیا جائے، اور اس کھانا بھی حلال ہوگا اور اس کو جو ہے 2 اجر ہوگا۔ اسی طرح جو جانور اندھا ہو یا ایک آنکھ والا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یعنی تہائی روشنی جو ہے وہ جا چکی ہو یا اس سے زیادہ، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یا ایک کان جو ہے وہ تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ جو ہے اس کا دم کٹ چکا ہو، کٹ گئی ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے جو ہے وہ چلتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر وہ 4تھا پاؤں جو ہے وہ زمین پر ٹک کر کے جو ہے جاتا ہو، یعنی رکھتا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر وہ بالکل رکھتا ہی نہ ہو تو پھر جو ہے ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک جانور خریدا اتنا دبلا لاغر بالکل مریل جانور جیسا ہے تو اور بالکل جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو ایسے ایک جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اس کو جو ہے کہیں رکھ کر جو ہے اس سے کوئی دوسرا کام لے لیں۔ ہاں، اگر جو ہے وہ ایسا لاغر نہ ہو جو وہ جا سکتے ہوں، مطلب خود جا سکتے ہوں جہاں پر آپ کو ذبح کرنا ہے، اور ایسا کوئی جو ہے اتنی ان کی ہڈیوں میں گودا نظر نہ آتا ہو، مطلب اتنا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ لاغر ہو چکا ہو، تو پھر جو ہے اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح جس جانور کی بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے، یا دانت تو ہیں لیکن بعض گرے ہوئے ہیں، اکثر ہیں تو پھر قربانی ہو جاتی، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ عیب ہے، یہ ایسا عیب ہے جس میں جو ہے لوگ جو ہے اس کو عیب سمجھتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے اس طرح ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یا کان تو ہے مگر کسی کان کا تہائی حصہ یا زیادہ جو ہے کٹ گیا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس پہ جو ایسے جانور کی قربانی وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی پیدائش سے سینگ نہیں ہے، یا سینگ تو ہے مگر ٹوٹ گئے ہیں،
اس کی قربانی درست ہے. البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو پھر قربانی درست نہیں ہے. اگر آدھا ٹوٹ گیا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح یہ پہلے بتا دیا میں نے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جن کا کان تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو. تو یہ ایسے جانور تھے کہ وہ عیوب تھے کہ جن کی ہوتی ہوئی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہوتی.